السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ٹائٹل پڑھنے کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انفارمیشن تو ہمیں بھی پتہ ہے جو یہ آج دینے جا رہا ہے، لیکن نہیں ناظرین، یہ انفارمیشن مجھے بھی آج ہی پتہ لگی ہے جب میں نے تھوڑی اس پر ریسرچ کی۔ جو کچھ ترکی بھارت میں کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں بھارت کو جو تکلیف ہو رہی ہے ترکی سے، جس طرح سے ترکی اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے ریلیشنز پر بھارت ریئیکٹ کر رہا ہے، اب تک وہ جو کچھ کر چکا ہے، پریکٹیکلی کر چکا ہے، وہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا۔ آج میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ناظرین کہ ایگزیکٹلی بھارت چاہتا کیا ہے، بھارت نے ترکی کو کس طرح سے تھریٹ کیا ہے اور بھارت نے پریکٹیکلی کیا کیا کچھ کرنا شروع کر دیا ہے، اس کے جواب میں ترکی کیا کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر کے بعد میں بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں۔ ناظرین، ہوا یہ 2019 میں بھارت نے ترکی کے ساتھ جو اس کی ایکسپورٹس تھیں انہیں ختم کر دیا۔ وجہ پاکستان۔ ایکسپورٹس کس چیز کی تھی؟ ترکی بڑے پیمانے پر بھارت سے ایکسپلوسیو مٹیریل خریدتا تھا، یعنی دھماکہ خیز مواد اور ایمونیشن جو ہے وہ خریدا کرتا تھا۔ ختم بھارت نے اس لیے کی کیونکہ ترکی پاکستان کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ اب آپ کو جب طیب اردگان صاحب کا پتہ ہے، ان کے مزاج کا پتہ ہے، ان کے طریقہ حکمرانی کا پتہ ہے، وہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، مسلم حمیت کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان ان کو ایک بہت بڑا ایلائی نظر آتا ہے، اسلام کا قلعہ نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو تجارتی مفادات تھے ان کو یہ بالائے طاق رکھا اور اس چیز کو ترجیح دیتے ہوئے پاکستان کے قریب ہوئے۔ اب یہ بات پسند نہیں آئی بھارت کو۔ خالی یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، بھارت کو بھارت کے اندر جو مسلمانوں کا رد عمل ہے وہ تنگ کر رہا ہے۔ اب مسلمان جو بھارت کے ہیں وہ ترکی سے ایک بڑی اچھی وابستگی رکھتے ہیں۔ اس کا اظہار یہ ارطغرل ڈرامے سے آپ دیکھ لیں۔ میں نے جب ارطغرل ڈرامے پہ کچھ چند ایک ویڈیوز بنائی ناظرین، تو مجھے بھارتی مسلمانوں کا بڑا اچھا رسپانس آیا اس پہ۔ بھارتی مسلمان بہت پسند کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں اور آپ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھارتی مسلمان ہیں وہ رجب طیب اردوان کو مسلم دنیا کا لیڈر مانتے ہیں، ان کو اپنا بھی لیڈر مانتے ہیں، ان کو نجات دہندہ مانتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ خیر، ہوا یہ ناظرین کہ 2016 سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ 2016 میں ایک بہت ہی مشہور ترک عالم دین ہے، ان کا نام ہے سردار دمرل۔ انہوں نے 2016 میں بھارت وزٹ کیا اور کلکتہ گئے۔ وہاں پر ان دنوں ناظرین مسلمان، کلکتہ کے مسلمان بھارتی حکومت جو کہ مودی سرکار کی حکومت تھی، ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ کلکتہ میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا تھا کیونکہ سول رائٹس کے اوپر جو ہے وہ ان کی بات، ان کا اعتراض تھا مسلمانوں کا۔ اچھا، اب جی جب وہاں پر گئے سردار صاحب جو بڑے مشہور عالم دین ہیں ترکی کے، انہوں نے باقاعدہ وہاں جا کر احتجاج میں حصہ بنے، شرکت کی، بھارتی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ اب یہ بات بھارتی حکومت کو بالکل پسند نہیں آئی۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر یہ عالم دین، ترکی کے عالم دین اگر بھارت گئے ہیں تو یہ ترکی کی حکومت کی اجازت سے گئے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کر اگر مسلمانوں کے ساتھ احتجاج میں شرکت کی ہے تو وہ بھی ترکی حکومت اور رجب طیب اردوان کی اجازت سے کی ہے۔ بھارت کو محسوس یہ ہوا کہ یہ براہ راست مداخلت ہے ان کی انٹرنل افیئرز میں۔ اب بھارت کا تو لگتا ہے نا کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اور مسلم ملک آواز نہیں اٹھائے گا۔ ترکی نے آواز تو اٹھائی، میں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں آواز اٹھائی، لیکن باقاعدہ اپنے لوگ بھارت بھجوائے۔ وہاں بھجوانے کے بعد وہاں کی سرکار کے خلاف احتجاج میں انہوں نے حصہ لیا۔ یہ بہت بڑا پیغام تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 2018 میں ناظرین جب یہ ملٹری کو جو کہ رجب طیب اردوان کے خلاف ملٹری کو ناکام ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب وہ ناکام ہوا تو اس کے بعد کچھ بھارت کے مسلمان علماء، بڑے جید علماء، وہ جا کے ترک سفیر سے ملے اور جا کے انہوں نے مبارکبادیں دی۔ ان میں بڑے نام ہیں، مولانا سلمان ندوی ان کا بہت بڑا نام ہے، جامع مسجد دلی کے امام ہیں سید احمد بخاری، وہ بہت بڑا نام ہے۔ اس وقت ذاکر نائک وہاں پہ ہوا کرتے تھے، وہ جا کے ملے، انہوں نے باقاعدہ مبارکبادیں دیں اور رجب طیب اردوان کی جو واپسی ہوئی الیکشنز کے بعد اس پر بھی انہوں نے مبارکبادیں انہوں نے جا کر دیں۔ اب ناظرین یہ بات جب بھارت کو بالکل پسند نہیں آئی ہے تو بھارت نے کیا کیا؟ ناظرین بھارت نے بھی ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو ایکٹیو کیا اور جہاں جہاں ترکی کو نقصان پہنچ سکتا تھا وہاں پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے UNGA کا سمٹ، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا سمٹ جو ہے پچھلے سال کا، جس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑی
धुआंधार तकरीर की थी, कश्मीर पर बात की थी, और ऐसी ही बेहतरीन तकरीर रजब तैयब एर्दोगान ने भी की थी। मुस्लिम उम्मा के बाकी मसाइल पर बात भी की थी और बिलखुसूस कश्मीर पर बात की थी। कश्मीर पर बात करने के बाद ये दोनों लीडर इमरान खान, रजब तैयब एर्दोगान और बाद में मलेशिया से महातीर मोहम्मद, इन्होंने इसके साइडलाइंस पर एक मुलाकात की थी। ये मुलाकात बड़ी अहम थी। इसमें कश्मीर पर बात हुई थी। इसमें बात हुई थी किस तरह से हम एक फ्रेमवर्क तैयार करें कि कश्मीरी और कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया भर में पहुंचाया जाए। इस हजीमत को मिटाने के लिए और इस बात का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी ने नाजरीन उसी दौरान UNGA के समिट के दौरान साइप्रस के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे खेल का साइप्रस के वज़ीर-ए-आज़म से क्या ताल्लुक है। अब मैं आपको बताता हूँ। साइप्रस के कुछ इलाके हैं, खासतौर पर जो शिमाली साइप्रस का इलाका है नाजरीन, तुर्की का क्लेम है कि ये उसका हिस्सा है। यानी तुर्की अपने बाकायदा तुर्की के कब्जे में है वो जगह, और वो तुर्की क्लेम करता है कि वो हमारा हिस्सा है, तुर्क हुकूमत का हिस्सा है, तुर्क टेरिटोरियल का हिस्सा है। इस पर मोदी ने पूरी सपोर्ट का इजहार किया साइप्रस के वज़ीर-ए-आज़म से कि जनाब हम आपके साथ हैं, अगर वो आप अपने इलाके वापस लेना चाहते हैं तुर्की से, तो जिस तरह की सपोर्ट आपको चाहिए हम आपको देंगे। ये वो पॉइंट था जहां से ताल्लुकात में बिगाड़ ट्रिगर हुआ। अभी तक ये बात बड़ी कम हाईलाइट हुई थी नाजरीन, इस बात को इतना हाईलाइट किया नहीं गया था कि भारत साइप्रस को सपोर्ट कर रहा है। शुमाली साइप्रस जो हिस्सा है तुर्की का इस वक्त, जिस पे क्लेम तुर्की का भी है और साइप्रस का भी है, इस पूरे गेम प्लान में भारत ने साइप्रस की मदद की। अब बिगाड़ आ चुका है दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा। अब रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो डट चुके हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बाकायदा लिखा हुआ, भारत के आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि रजब तैयब एर्दोगान खिलाफत उस्मानिया का रिवाइवल चाहते हैं और उससे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा खतरा है। ये एक बड़ी मजेदार चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है नाज़रीन, कि खिलाफत उस्मानिया से हिंदुस्तान को क्या खतरा लाहक हो सकता है। इस पर इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं करेंगे तब भी मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।